پاکستان نے عسکری محاذ کے اوپر جو کامیابی حاصل کی وہ تو ساری دنیا نے دیکھی. انڈیا کو یہ ایک زون تھا, وہ ایک خیال تھا, وہ ایک اس میں تھے, غرور میں تھے کہ ہم چونکہ بڑا ملک ہیں, بڑی مارکیٹ ہیں, ساری دنیا کو ہم سے کاروبار کرنا ہے, لہٰذا جنگ سے پہلے جب جنگ ہوگی تو لوگ ہمارے ساتھ, دنیا ہمارے ساتھ کھڑی ہو جائے گی, اور سفارتی محاذ کے اوپر ہم جو ہے لوگوں کو بتائیں گے دیکھیں ہم نے کیا کیا اور آپ کو ہمارے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. پاکستان ایک دہشت گرد ریاست ہے تو سفارتی محاذ پہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں. اب چونکہ سفارتی محاذ کے اوپر بھی ہمارا جو بیانیہ تھا ریاست پاکستان کا, دنیا نے اس کو مانا, اس کو دیکھا, پڑھا. آپ کو آن دا بیسس آف انفارمیشن آج میں بتا رہا ہوں, اسلام آباد کے اندر میری ایک انتہائی ایک سینئر فورن ڈپلومیٹ سے بات ہوئی. میں نے ان سے پوچھا کہ جی کیا وجہ ہے کہ ورلڈ دنیا کیوں نہیں انڈیا کے ساتھ اس معاملے کے اوپر کھڑی ہو. انہوں نے کہا جی انڈیا ہمیں کچھ دکھائے تو صحیح, کوئی ثبوت تو ہمارے سامنے رکھے. وہ بغیر ایسے ہی تھوڑا ہی ہوتا ہے کہ آپ نعرہ مار دیں اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, تو کوئی ان کے پلے ہے کوئی نہیں ہے. یہی سوال ان کے پون کھیرا صاحب ہیں, انڈین کانگریس کے لیڈر ہیں, وہ اٹھائیں کہ ہم سفارتی محاذ کے اوپر بھی مار کھا رہے ہیں. رشیا جو کہ سب سے بڑا ہمارا سیلر ہے, جسے ہم ویپن خریدتے رہے, وہ بھی ہمارے ساتھ موجود نہیں. سب سے زیادہ حیران کر دینے والی, چنتت کر دینے والی بات, رشیا نے پاکستان کی ایک پرانی سٹیل مل جو بند ہو چکی تھی اس کے ساتھ کولیبریشن کی. $2.6 بلین اس میں پاکستان کو ملے گا. یہ رشیا جو ہمارا پرانا ساتھی, پرمپراگت متر, وہ اب پاکستان کے ساتھ ہاتھ ملا رہا ہے. ابھی مودی جی کی سرکار جب سے بنی ہے تب سے MI-35 رشیا نے پاکستان کو دیے. کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ روس اور پاکستان اتنے قریب آ جائیں گے, لیکن آپ کے سامنے ہے. کویت, گلف, ایران, سب کے سمجھوتے پاکستان سے آپریشن سندور کے بعد ہو رہے ہیں. کویت نے ویزا کی ریسٹرکشن ہٹا دی ہے اور پورے دیش میں گھوم رہے ہیں کپڑے بدل بدل کے, آپریشن سندور, آپریشن. ارے آپ یہ ذرا اپنی گریبان میں جھانک کر دیکھیے نا کہ کہاں لے آئے آپ بھارت کو. امریکہ دھمکا رہا ہے, کہہ رہا ہے ہم نے ویاپار روکنے کی دھمکی دی اس لیے آپریشن سندور رکا. آپ کی ہمت نہیں ہو رہی ایک جواب دینے کی. اور کولمبیا جیسا دیش پاکستان کے ساتھ کھڑا, بھوٹان, نیپال, شری لنکا, کون آپ کے ساتھ کھڑا ہوا تھا آپریشن سندور میں, یہ ہم نہیں پوچھیں گے. اور سب سے زیادہ, جیسا میں نے آپ کو کہا, یہ دکھدائی وشے ہے کہ رشیا آج پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا MOU سائن کر رہا ہے. چوہدری صاحب, لگتا ہے وہ اس طرح کے جو سو کالڈ بڑے لیڈر بنتے ہیں نا, پرائم منسٹر مودی جیسے, ایونچولی وہ ایسی غلطی کر گزرتے ہیں کہ پھر ان کا ڈاؤن فال شروع ہو جاتا ہے. زیادہ لوگ جو ہیں پالیٹکس کے اوپر نظر رکھنے والے انٹرنیشنلی میڈیا, وہ یہ لکھ رہا ہے, وہ دیکھ رہا ہے کہ پرائم منسٹر مودی ہیڈ وہ پیکڈ, جسے انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ بس اب ڈاؤن فال ہے. وہ جتنے مرضی کپڑے بدل کے جائے, جتنا مرضی سندور لگائے, جتنا مرضی اپنے آرمی چیف کو کسی مندر میں بھجوائے, اب اس کا جو ڈاؤن ورڈ سلائیڈ ہے یہ رکنے والی نہیں. چودھری صاحب, ظاہر ہے بہت بڑی ان کو سیٹ بیک ہوئی ہے نا پاکستان کے ہاتھوں. یہ جو لمیٹڈ وار یا ان لمیٹڈ ایکشن تھا جو کہ ان کالڈ فار تھا, میرا پہلے دن سے موقف ہے کہ ان کے پاس جواز ہی کوئی نہیں پاکستان کے خلاف جنگ کرنے کا, اور انڈیا کو اس سے کچھ حاصل نہیں ہونا. تو الحمدللہ ویسے ہی ہوا ہے, ذلیل و خوار ہو گئے, اور ان کے اپنے لوگ ہی سارے آپ نے خود سنائے کہ وہی ان کی باتوں پر اعتبار نہیں کرتے. اور یہ 6 جہاز یا 12 جہاز یا ایک جہاز کی بات نہیں ہے. آپ نے ان کو ہینڈز ڈاؤن شکست دی تھی جس طرح, اور اس کے وجہ سے سیم مارننگ یہ انہوں نے دے بیگڈ آف امریکہ کہ پاکستان اور انڈیا کی سیز فائر کرائی جائے, اور پھر انہوں نے آفیشلی 10:30 بجے پاکستانی ٹائم اس کو پبلکلی بھی اون کر لیا کہ جی ہم اب جنگ نہیں کرنا چاہتے, پاکستان بھی نہ کرے. تو وہ آپ نے پتہ ہی ہے آپ کو. جی. تو لیکن اب یہ کس مشن پر اور کس قسم کا محاذ گرم کرنا چاہتے ہیں, مجھے ابھی سمجھ نہیں لگتی. کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ چین جو ہے اس نے اپنے کلیم ڈال دیے ان کے علاقوں پر, اور کشمیر پہلے ہی ایک بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان کی ہندوستان کے خلاف شکست کے بعد یوکرین جیسا ملک جو ہے اس نے روس کے اندر جا کے بہت سارے ویسے ہی ٹیکٹکس استعمال کر کے روس کو کافی پریشان کیا ہوا ہے. اب اس کے نتائج جو بھی نکلے, تو دنیا کے اندر بہت سارے نئے پاور یعنی گروپس ایمرج کر رہے ہیں, اور خاص طور پر بڑا گروپ جو ایمرج کیا ہے وہ عوامی جمہوریہ چین, اسلامی جمہوریہ پاکستان اور رشین فیڈریشن یعنی روس جو ہے, اور ایران اور کئی سارے. یہ ایک پورے کا پورا ایک نیا نقشہ ابھر رہا ہے. تو انشاءاللہ اٹ ول ہیلپ پاکستان پولیٹیکلی اسٹیبلائز
اور اکنامکلی ڈیولپ. بالکل صحیح. ناظرین، پہلے دن سے پاکستان ایک ذمہ دار ریاست ہونے کے ناطے، ایک پرامن ملک ہونے کے ناطے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھیا بات جو ہے نیگوشیشن ٹیبل کے اوپر بات کر لیں، لیکن پرائم منسٹر مودی صاحب ان کو سمجھ نہیں آ رہی. انہوں نے ڈیلیگیشن پوری دنیا کے اندر پھیلا دی ہے کہ یہ دیکھیں پاکستان نے ہمارے ساتھ زیادتی کی اور پاکستان کے ساتھ ہم نے یہ کیا تو اب ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں. پرابلم یہ ہے ان کی بات کوئی سن نہیں رہا. اب جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں وہ پہلے دن سے بات کر رہے ہیں کہ یہ دونوں ملک ہیں، 1.5 ارب کی آبادی ہے، کوئی تجارت ہو، کوئی ہوش دے ناہن لو تسی کو کم کرو یار، آپ نے لوگوں کو کھانا شانا کھلائیں، آپ کیا لڑ رہے ہیں. اور خاص طور پر ذمہ داری جو ہے انڈیا کے اوپر پہلے دن سے آ رہی ہے. تو پاکستانی ڈیلیگیشن جو ہے آج کے دن صبح ہے، ظاہر آج دن شروع ہو رہا ہے امریکہ کے اندر. ایک جو ہمارا ڈیلیگیشن ہے پارلیمنٹری، اس کو لیڈ کر رہے ہیں فارمر فارن منسٹر اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری پاکستان پیپلز پارٹی کے، ان کی سربراہی میں. اور خبر ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کہ پاکستان سے کچھ لوگ آ رہے ہیں، تو وہ ایک بار پھر اپنا وہی پیغام دے رہے ہیں پاکستان اور انڈیا کو کہ تجارت کریں، لڑائی نہیں کریں. اگر اگلی نیکسٹ ٹائم لڑائی کی تو پھر مینو نہ تسی فون کرنا. And representatives are coming in next week. We're very close to making a deal with India. If they were going to be at war with each other, I would not, and I let them. We're dealing with India, we're dealing with Pakistan, and we were able to stop potentially a nuclear war through trade. You know, normally they do it through bullets. We do it through trade. So I'm very proud of that. Nobody talks about it, but we had a potential war going on between Pakistan and India. And now if you look, they're doing fine. That was getting very bad. That was getting very nasty. They're both nuclear powers. دنیا اس بات کا احساس کر رہی ہے کہ پاکستان اور انڈیا نیوکلیر فلیش پوائنٹ کے اوپر ہیں، اور پاکستان بتا بھی رہا ہے کہ یار ہمارے کب جنگ کریں گے تو پھر ہم جواب تو دیں گے. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ہمارے سیٹل ایریا کے اندر براموس مارے اور ہم کہیں یہ ہار لے لو. سو ڈو یو تھنک کہ پرائم منسٹر مودی وڈ لسن ٹو پریزیڈنٹ ٹرمپس دس کال؟ کیونکہ ابھی خبریں وہ یہ آ رہی ہیں کہ جی ہم نے کچھ کرنا ہے پاکستان کے ساتھ. دیکھیں ان کا نیریٹو اتنے برے طریقے سے پٹا ہے دنیا کے اندر کہ کولمبیا جیسے ملک نے، کولمبیا آپ کو پتا نا، مطلب آپ اسپینش اسپیکنگ لوگ ہیں، دنیا کا دوسرا کونا ہے، انہوں نے بھی انڈین موقف کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، بلکہ مذمت کی کہ انڈیا نے جو پبلک میں جا کر جو ہے اپنی جو ہے وہ اگریشن کی، اور وہاں پر جو ہے وہ سیولین کی جو ہے وہ جانی نقصان کیا، اس کو کنڈیم کیا. جب ان کا ڈیلیگیشن جو ہے وہ ششی تھرور صاحب کی موجودگی میں وہاں پر موجود تھا، تو جب اتنے ذلیل ہو رہے ہیں، اتنا ذلیل ہو رہا ہے انڈین ڈیلیگیشن، تو میرے خیال کے مطابق ان کو یہ ایکسرسائز جو کر رہے ہیں وہ ان نیسیسری ایکسرسائز ہے، اور مزید ایکسپوز کرے گا انڈیا اپنے آپ کو. اور پاکستان نے بہت اچھا کیا کہ اپنا وفد جو ہے وہ امریکہ بھیجا، اور باقی یورپ کے ممالک میں وہ جا کر پاکستان کا نقطہ نظر بھی بیان کرے گا. انڈین آکوپائڈ کشمیر جو ڈسپیوٹ ہے اس کے اوپر ہم نے جو ہے وہ مین فوکس لے کر آنا ہے، کیونکہ ہم نے اس ایشو کو، کشمیر ایشو، اٹس ناٹ اے بائی لیٹرل ایشو، اٹس انٹرنیشنل ایشو، اس کو انٹرنیشنلی ہائی لائٹ کرنا ہے. اور اگین جو آپ کی انڈس واٹر ٹریٹی کا ہے جس کو اس ابینس میں رکھا ہوا ہے انہوں نے، انڈیا نے ابھی سسپینڈ کیا ہوا ہے، اس کے حوالے سے پاکستان اپنا نقطہ نظر جو ہے وہ بیان کرے گا اور بتائے گا کہ یہ بھی انٹرنیشنل ٹریٹی ہے، اس کی انٹرنیشنل اوبلیگیشنز ہیں، اس کو یک طرفہ طور پر انڈیا ختم نہیں کر سکتا. ود ڈاکومنٹ پاکستان اپنا کیس بڑے زبردست انداز میں جو ہے نا وہ پریزنٹ کر سکتا ہے.